پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے دن اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ خلاف ورزی کرنے پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوگا۔ پارٹی چیئرمین عمران خان کی جانب سے ارکان کو تحریری ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا۔ پیسوں سے عوامی اجتماع نہیں بھرتے، حکمرانوں کی نیت صاف ہو تو ہر سازش ناکام ہوتی ہے۔ اپوزیشن کے مشکور ہیں جن کی سازشوں سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافے کی نئی لہر پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کے سندھ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں سے گفتگو۔ عمران خان کی مقبولیت سے بیرونی عناصر خوفزدہ ہیں۔ وزیر اعظم دھمکی آمیز خط سپریم کورٹ میں پیش کرنے کو تیار ہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ خط میں مرکزی کردار نواز شریف ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان میں ایسا لیڈر موجود ہے جو باہر سے کالز نہیں لیتا، یہ لیڈر عوام سے جڑا ہے۔ دھمکی آمیز خط تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے کا ہے۔ اپوزیشن کے لوگ لا علمی کے باعث اس سازش کا حصہ ہیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل۔ بظاہر آرٹیکل 63A میں نااہلی کا نہیں، رکنیت ختم ہونے کا ذکر ہے۔ پارلیمنٹ نے منحرف ارکان کے لیے قانون ادھورا کیوں چھوڑا؟ چیف جسٹس عمر عطا بنجال کے ریمارکس۔ سندھ ہاؤس واقعے پر عدالت عظمیٰ نے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ ملزموں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی یقین دہانی۔ اپوزیشن ناکام ہو چکی، منحرف اراکین نے واپسی کے لیے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن اپوزیشن ارکان کی تعداد بھی ایک سرپرائز ہوگی۔ وزیر مملکت اطلاعات فرخ حبیب۔ شفافیت کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ای پاسپورٹ میں 29 نئے جدید سیکیورٹی فیچرز شامل۔ الیکٹرانک چپ استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کل اجرا کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا ٹیلی فون۔ تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ تشدد کے فوری خاتمے اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کا حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ صدر مملکت کو بینکنگ سیکٹر میں اصلاحات پر بریفنگ۔ سائبر جرائم کے پیش نظر کھاتہ داروں کی رقوم اور ڈیٹا کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ صارفین کی شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی ہدایت۔ وفاقی وزیر سید فخر امام کے مستعفی ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ استعفے سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان وزارت غذائی تحفظ و تحقیق۔ چودھری شجاعت حسین کی خاندان میں اختلافات کی خبروں کی تردید۔ تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت سے ہوئے۔ اختلافات کا پروپیگنڈا کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کے خواہش مند مایوس ہوں گے۔ سربراہ مسلم لیگ کا۔ چودھری پرویز الہی سے پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر گفتگو، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ متحدہ اپوزیشن پنجاب سے متعلق مل کر لائحہ عمل مرتب کرے گی۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی میڈیا سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ 18 اضلاع میں 31 مارچ کو پولنگ ہوگی۔ انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔
الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کی منظوری دے دی۔ کوئٹہ اور لسبیلا کے علاوہ تمام اضلاع میں 29 مئی کو مقامی حکومتوں کے الیکشنز ہوں گے۔ حلقہ بندیوں کی تکمیل کے بعد کوئٹہ اور لسبیلا کے لیے شیڈول جاری ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سینٹر اسلام آباد میں نئے نیوز روم کا افتتاح، اداروں کی ترقی کے لیے اصلاحات کر رہے ہیں۔ ٹھوس اقدامات سے پاکستان ٹیلی ویژن رواں سال اشتہارات کی مد میں 4 ارب روپے اکٹھے کر رہا ہے۔ ورکر خوشحال ہوگا تو ادارہ خوشحال ہوگا، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر لکی مروت میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، 1 گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پاکستان اور سعودی عرب کی فوجی مشقیں خیرپور ٹامیہ والی میں ختم، مختلف شعبوں میں آپریشنل تجربات کا تبادلہ، مقصد تکنیکی مہارت اور پیشہ وارانہ معیار کو بلند کرنا تھا۔ بھارتی جبر کے باوجود حریت رہنماؤں کے حوصلے بلند، این آئی اے عدالت نے نظر بند حریت رہنما آسیہ اندرابی کو جعلی فنڈنگ کیس میں بری کر دیا۔ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات سے ارادے پست نہیں ہوں گے، حریت رہنماؤں کا رد عمل۔ سری لنکا میں بدترین اقتصادی بحران، پیٹرول اور دیگر اشیاء کی قلت، عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 2.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی۔ 2800 سیلز پوائنٹ پر آٹا رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوگا۔ 123 رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ خریف کے دوران کاشتکاروں کو کھاد پر 50% سبسڈی دینے کا بھی فیصلہ۔ Oh, that's nicely bowled. They like that. They like that a lot. Here. Straight down. It continues down the ground. Going high. There's a man there. Is it going to be taken? Oh, it is. Yeah. Got him. پہلا ون ڈے میچ، آسٹریلیا کا پاکستان کو 314 رنز کا ہدف، ٹریوس ہیڈ کی 70 گیندوں پر سینچری، ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ سیریز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اسپنر زاہد محمود اور فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر کے ون ڈے کیریئر کا آغاز، آسٹریلیا کے خلاف پہلے میچ میں گرین کیپس دی گئیں۔ اور اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ، پاکستان کے عاصم خان اور نور زمان فائنل میں پہنچ گئے۔ فائنل کل کھیلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں سمینہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز ہوگا، یہاں وقت ہوا ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. سکھ کی یہ پہچان ہے، خوشیوں کا یہ جہان ہے، نیا یہ پاکستان ہے۔ پہلی بار ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کی فراہمی۔ پہلی بار نوجوانوں کو کامیاب بنانے کے لیے 100 ارب روپے کے آسان کاروباری قرضہ جات۔ پہلی بار 153 ارب روپے کی لاگت سے 10 ڈیموں اور سستی بجلی کے منصوبوں کی تعمیر تیزی سے جاری۔ تاریخ میں پہلی بار 6000 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کی ریکارڈ کلیکشن۔ پہلی بار 2 کروڑ مستحق گھرانوں کو 120 ارب روپے کی احساس راشن رعایت کی فراہمی۔ پہلی بار گھر کی خریداری کے لیے سینکڑوں ارب روپے کے سستے اور آسان قرضہ جات کی فراہمی۔
कोरोना के खिलाफ NCOC की कामयाब हिकमत अमली आलमी इदारों की जानिब से मिसाल करार। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मुत्तफिका मंजूरी। वजीर आजम पाकिस्तान की रहनुमाई में अवामी खिदमत का ये सफर जारी रहेगा। इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान सबके लिए। हुकूमत पाकिस्तान। खबरनामे का आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले एक अहम खबर आपको देंगे। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के दिन इजलास में शरीक नहीं होंगे। पार्टी चेयरमैन वजीर आजम इमरान खान ने अरकान असम्बली को तहरीरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान से कहा गया है कि वोटिंग के दौरान कोई रुकन कौमी असम्बली पार्लियामेंट में मौजूद ना हो। खिलाफ वर्जी करने वाले पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन के मशकूर हैं जिनकी साजिशों की वजह से अवाम में तहरीक इंसाफ के लिए मकबूलियत और जोशो जज्बे की नई लहर पैदा हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा पीटीआई पर अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में सिंध से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक इंसाफ कौमी सतह पर मुल्क की वाहिद ग्रॉस रूट लेवल की जमात है। पैसों से अवामी इज्तिमा नहीं होते। कौम जब मुल्क की तकदीर बदलने निकलती है तो अमर बिल मारूफ जैसे अवामी इज्तिमा होते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब हुक्मरानों की नीयत साफ हो तो बड़ी से बड़ी अंदरूनी बैरूनी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। शुरका ने वज़ीर आज़म को तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च और इस्लामाबाद जलसे की तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत के तरक्याती मंसूबों, कामयाब खारजा पॉलिसी और इस्लामोफोबिया के लिए आलमी सतह पर कोशिशों और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी पर इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुंतखब नुमाइंदों और पार्टी ओहदेदारान को सिंध में पीटीआई को मजीद मजबूत करने के लिए हिदायत जारी की। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा असद उमर और चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म धमकी आमेज़ खत सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को तैयार हैं। इस खत में दो टोक अल्फाज में लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो नताइज खतरनाक होंगे। नवाज शरीफ इसके मरकजी किरदार हैं। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि खत में बराह रास्त अदम इत्माद की तहरीक का जिक्र है और तहरीर है कि अदम इत्माद नाकाम हुई तो नताइज खतरनाक होंगे। मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है और ये अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। जो शेयर किया गया है ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना के भी ज़्यादातर तकरीबन तमाम ही आप समझ लें मेंबर्स जस्ट कुछ ही हैं जिनके साथ जिनको पता है इस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं पता। तो लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर लोगों की इससे तसल्ली हो सकती है और लोगों को इस बात पर यकीन आ सकता है कि वो मुरासला रख दिया जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये भी वो करने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान दलेर आदमी हैं। वो लोगों के सामने चीजें रखते हैं और आवाम को साथ लेकर चलते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहली बार ये नहीं है। 1951 में लियाकत अली खान को शहीद किया गया, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनको फांसी लगे, और उसके बाद फिर 88 में आपके सामने जब अफगानिस्तान की सूरत पलटी तो जनरल ज़िया-उल हक का त्यारा जो है वो हवा में फट गया। अब ये जो सारे एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो हमारे सामने है। इमरान खान का जो असल एडवांटेज है पाकिस्तान को वो ये है कि वो इतना दलेर आदमी है कि वो लोगों के सामने चीज़ें रखता है, वो अवाम को साथ लेके चलते हैं। हमारा काम यह है सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान के लोगों के सामने हक और सच रखना। फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, पाकिस्तान के जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने करना। मैं इसीलिए इस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो,
کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوج بن جاتے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ گئے, وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں, اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں. وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ نوجوان رپورٹرز سے تربیت حاصل کر لیں کہ خبر کی تصدیق کس طرح کی جاتی ہے. میڈیا کے 2-3 لوگوں نے خط لہرایا, یہ نام نہاد سینئر وی لاگرز ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک خط یورپی یونین کا لہرایا جا رہا ہے جو پہلے ہی پبلک ہے. ایک صحافی نے جعلی خط بھی شیئر کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ خط میڈیا کے پاس نہیں ہے. جو لوگ دوسرے خطوں کو اس خط کا کہہ کر پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بن لال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ صرف آئین اور قانون کی تشریح کر سکتی ہے. عدالت جاننا چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ نے منحرف ارکان کے لیے قانون ادھورا کیوں چھوڑا. آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں پارٹی سے انحراف کو برا سمجھتی ہیں. عدالتی کارروائی کی تفصیل جانیے اعجاز حسین سے. صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بظاہر آئین کے آرٹیکل 63A میں نااہلی کا نہیں رکنیت ختم ہونے کا ذکر ہے. بینچ کے رکن جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, پارٹی سربراہ نااہلی کا ڈکلیریشن دیتا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 66 کے تحت آزادانہ ووٹ کا حق آرٹیکل 63A کے ذریعے محدود کیا گیا ہے. آرٹیکل 63A میں تاحیات نااہلی کا ذکر نہیں. سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بینچ کی جانب سے گزشتہ روز وزیر اعظم کی کمالیہ میں تقریر سے متعلق ریمارکس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی, خود مختاری اور شفافیت پر یقین رکھتے ہیں. ان کی تقریر 1997 میں سپریم کورٹ پر ہونے والے حملے کے تناظر میں تھی. ریفرنس کے حوالے سے دلائل مکمل کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ استعفے کی آپشن موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی رکن انحراف کرے تو اس کی سزا تاحیات نااہلی ہوگی. انہوں نے کہا کہ صرف 4 موقعوں پر پارٹی رائے سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. فوجی عدالتوں کے معاملے پر اختلاف رائے ہونے کے باوجود سینیٹر رضا ربانی نے پارٹی رائے کے مطابق ووٹ دیا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ 15-20 مفاد پرست لوگوں نے منحرف ارکان کی نااہلی کی مدت کے لیے قانون سازی نہیں ہونے دی. ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی اس بنا پر کافی نقصان اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگ نام کو نہیں انتخابی نشان کو ووٹ ڈالتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارٹی سے انحراف معمول کا اقدام قرار نہیں دیا جا سکتا. آرٹیکل 63A میں کہا گیا ہے کہ پارٹی رائے سے انحراف کے بعد رکن اپنی نشست کھو دے گا. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی صورت میں آرٹیکل 62(1)(f) خود بخود حرکت میں آتا ہے, جس کے بعد رکن تاحیات نااہل ہو جاتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ عام تاثر دیا جا رہا تھا کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سینٹ انتخابات کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس فارغ ہو گیا ہے. الیکشن کمیشنر نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کی رہنمائی میں آئندہ سینٹ انتخابات میں ووٹ قابل شناخت ہوں گے. ریفرنس پر سماعت کل پھر ہوگی. نون لیگ کے وکیل مخدوم علی خان دلائل دیں گے. سندھ ہاؤس کے باہر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے سے متعلق معاملے کی سماعت کے دوران اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ ملزموں کے گرفتاری وارنٹ حاصل کر لیے گئے ہیں. واقعے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کیا جائے گا. عدالت نے کل پھر پیش رفت کی رپورٹ طلب کر لی ہے. اعجاز حسین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ اپوزیشن ناکام ہو چکی ہے. منحرف اراکین نے واپسی کے لیے رابطے تیز کر دیے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ ہم اتحادیوں کو آئندہ بھی ساتھ لے کر چلیں گے. ووٹنگ کے دن اپوزیشن ارکان کی تعداد بھی ایک سرپرائز ہوگی. یہ ناکام ہو چکے ہیں. ناکامی جو ہے وہ ان کی لکھی جا چکی ہے. ان کا کھیل جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, جن کو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی سے, جن کو وزیر اعظم عمران خان کی قومی خودداری کی خاطر, قومی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لینے سے مسئلہ ہے, یہ ان کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 27 مارچ کو پورا پاکستان گواہ ہے کہ صرف پریڈ گراؤنڈ نہیں, اسلام آباد کی تمام سڑکیں پریڈ گراؤنڈ بنی ہوئی تھی. سب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ خود گھروں سے نکل کے ساتھ آگے کھڑے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے, کیونکہ یہ سارا
جو لوٹ کھسوٹ کا جو ٹولہ ہے وہ ایک طرف ہے، پرائم منسٹر عمران خان ایک طرف ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ۔ وزیر اعظم عمران خان کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی فون کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عسکری تنازع جاری رہنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تشدد کے فوری خاتمے اور تنازع کا مذاکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تنازعات کے ترقی پذیر ملکوں پر منفی معاشی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ پاکستان نے یوکرین میں شہریوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کے 2 C-130 طیارے بھیجے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے یوکرین تنازع سے بگڑتی سلامتی اور انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزرائے خارجہ نے فوری طور پر تشدد کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے OIC کے رکن ممالک کی طرف سے مذاکراتی عمل کی حمایت اور اس سلسلے میں سہولت فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے پاکستانی طلباء اور شہریوں کے ساتھ سفارتی عملے کو نکالنے میں یوکرینی حکام کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا اجلاس چین کی میزبانی میں تونشی میں ہو رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ شی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان، ایران، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ 2 روزہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ چین پہنچنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا چینی وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے استقبال کیا۔ وزیر خارجہ افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کے لیے مشترکہ کوششیں بروئے کار لانے کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ IT کے شعبے میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس شعبے میں سرمایہ کاری پر توجہ دینی ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ کراچی میں 8ویں چیف انفارمیشن آفیسر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ حکومت نے IT پالیسی بنائی ہے جس سے اس شعبے میں نوجوانوں کو زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ کہا جائے کہ جو اپنے منافع ہیں، جو اپنے انویسٹمنٹس ہیں، وہ فاسٹ چینجنگ IT سیکٹر کے اندر کرو۔ IT کے اندر ایک تو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی بنی STZA، تو جہاں یہ یوتھ بلج ہے جس کو ہم نے تیزی سے IT کی طرف زیادہ مبذول کرانا ہے تاکہ نیٹ ورکنگ سمجھیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ سمجھیں، بلاک چین کو سمجھیں، AI کو سمجھیں، ان آل دیز ایریاز کہ یہاں ہمیں ہیومن ریسورس ہمیں کافی ہو۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ نئی صنعتوں کے قیام کے لیے متعدد مراعات دے رہے ہیں۔ چین کے ساتھ فارماسیوٹیکلز میں ٹیکسٹائل پروسیسنگ زون، زرعی شعبہ میں تعاون پر بات ہوئی ہے۔ حکومت روزگار اور کاروبار بڑھانے کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن ریسورسز بڑھانے پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ تقریب سے دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی صدارت میں کراچی میں ہونے والے اجلاس میں بینکنگ سیکٹر میں اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے کہا کہ مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دیا جائے اور سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے کھاتہ داروں کے رقوم اور ڈیٹا کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بینک صارفین کی شکایت کا سنجیدگی سے ازالہ کیا جائے۔ صدر مملکت نے مالیاتی معاملات میں خواتین کی شمولیت کے حوالے سے بینکوں کے اقدامات کو سراہا۔ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کا دوسرا اجلاس آئندہ ماہ اسلام آباد میں ہوگا۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ قومی سلامتی سے متعلق اب تک ہونے والی پیش رفت کے بارے میں مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ گزشتہ برس 17 اور 18 مارچ کو 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ منعقد کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کی جامعہ سیکیورٹی کے حصول کے لیے بنیادی نقطہ معاشی سیکیورٹی کو یقینی بنانا اور ترجیحات کا تعین تھا۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا فریم ورک بھی بنایا گیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار قومی سلامتی ڈویژن ایڈوائزری پورٹل کا اجرا بھی کیا گیا، جبکہ سب سے بڑھ کر جیو پالیٹکس کے بجائے جیو اکنامی کو ترجیح قرار دیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام ریاستوں کے لیے تباہی کا بنیادی سبب ہے، جس کی بڑی مثال سوویت یونین کا ٹوٹنا ہے۔
नासिन 2004 के बाद पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज की सबसे बड़ी अपग्रेडेशन ई पासपोर्ट में जदीद तरीन 29 नए सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इजरा करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नए बायोमेट्रिक पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप इस्तेमाल की जाएगी और दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर ई गेट की सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ई पासपोर्ट की सहूलत सफारती और सरकारी पासपोर्ट के लिए होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के साजिश को नाकाम बनाते हुए 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि कूचा रिसालदार पेशावर वाक़े में मुलव्वस 4 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि इमरान खान को हटाने के लिए सरमायाकारी करने वाले नाकाम होंगे। ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। वज़ारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 31 मार्च को अदम एतमाद पर बहस होगी, जिसके बाद वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। उन्होंने कहा कि सियासत में हार जीत होती है, लेकिन एक बात तय है कि कौम इमरान खान के साथ है। ये जलसे ने साबित किया है। जिन लोगों ने साजिशें की हैं इमरान खान को हटाने के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इंशाल्लाह नाकाम होंगे। 3 तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, मुकाबला करेगा और हम उसके साथ खड़े हैं। शेख रशीद का कहना था कि इत्तेहादियों के बारे में कहा था कि काफ लीग हमारे साथ आएगी। इत्तेहादियों के बारे में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ आएगी। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि MQM भी हमारे साथ आए। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस्लामाबाद से कंटेनर्स हटा दिए गए हैं और तमाम रास्ते खुले हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक के वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने मुस्ताफ़ी होने से मुताल्लिक़ ख़बरों की तरदीद करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो जाली और बेबुनियाद हैं। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वज़ीर ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं हुए, वो बदस्तूर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर सैयद फ़खर इमाम की तरफ से मुस्ताफ़ी होने की खबरें ज़ेर गर्दिश थीं, जिसमें कहा गया था कि उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला के मनसब से हटाने पर वफाकी वज़ीर मुस्ताफ़ी हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अपने खानदान में इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तमाम सियासी फैसले मेरी मुशावरत से होते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि खानदान में इख्तिलाफात की बेबुनियाद खबरों में कोई सदाकत नहीं, हमारा खानदान और जमात एक पेज पर है। उन्होंने कहा कि मनफी प्रोपोगेंडा और हकायक को मस्ख करना इंतहाई नामुनासिब है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इख्तिलाफात का प्रोपोगेंडा करने वाले मायूस होंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के अरकान ने मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरकान ने चौधरी परवेज इलाही को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कानूनी और आईनी तरीके पर अमल दरामद किया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपोजिशन जमहूरी तरीके से इस्लाहात और मसाइल का हल चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब के हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर लाएहमल तय करते हुए ही फैसला करेगी। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि इदारों की तरक्की के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। ठोस इक़दामात से पाकिस्तान टेलीविजन रवां साल इश्तिहारात की मद में 4 अरब रुपए इकट्ठे कर रहा है। इदारे में टेक्नोलॉजी को भी फ़रोग़ दे रहे हैं। वर्कर खुशहाल होगा तो इदारा खुशहाल होगा। तफसील राना शहजादुस्सलाम से। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद के नए न्यूज़ रूम का इफ्तिताह किया। वज़ीर ममलकत इत्तलात फरुख हबीब और सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, MD PTV आमिर मंजूर और मुतलका हुक्काम भी उनके हमरा थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने PTV को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का वादा पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम तक इत्तलात की आसान रसाई पर यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्तकबिल डिजिटल मीडिया का है। इस साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो 4 अरब रुपया रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, जो PTV की तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने पूरी कोशिश की है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको मेरिट पे रखा जाए। हमारी ख्वाहिश ये थी कि अब टेक्नोलॉजिकली
PTV जो है वो एडवांस हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा मैंने 2018 में ये शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टिंट में आके हमने अपने 2 चैनल जो हैं उनको हम डिजिटल कर पाए हैं। PTV का जो वर्कर है वो तब खुशहाल होगा जब इदारा खुशहाल होगा। वज़ीर ममलकत इत्तलात फर्रुख हबीब ने कहा कि PTV की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स की तरक्कियों के मसाइल को हल किया जाएगा। जिस शाख के ऊपर हम बैठे हुए हैं उस शाख की खैर मांगनी चाहिए। अगर उस शाख को हम काटने लग जाएंगे तो हम सारे नीचे गिर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि PTV फाइनेंशियली मजबूत होगा तो वो रिसोर्सेज आपके ऊपर ही खर्च होंगे, आपकी बेहतरी के ऊपर ही खर्च होंगे और इंशाल्लाह इसी तरह मिल के हम इदारे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर ममलकत इत्तलात फर्रुख हबीब, वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने PTV न्यूज और PTV वर्ल्ड के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। वज़ीर इत्तलात ने PTV अमले से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर MD PTV आमिर मंजूर, CHRO ताहिर मुश्ताक, चीफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स नदीम रजा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर करंट अफेयर्स ओन अब्बास शाही, डायरेक्टर न्यूज आरफ शेख और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। MD PTV ने वज़ीर इत्तलात को इदारे की कारकर्दगी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात को MD PTV की जानिब से सोवीनियर भी पेश किया गया। राना शहदादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको आगाह करेंगे बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के शेड्यूल के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ओ नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके ओ चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. सुख की ये पहचान है, खुशियों का ये जहान है, नया ये पाकिस्तान है। पहली बार हर खानदान को सालाना 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी। पहली बार नौजवानों को कामयाब बनाने के लिए 100 अरब रुपए के आसान कारोबारी कर्जाजात। पहली बार 153 अरब रुपए की लागत से 10 डैमों और सस्ती बिजली के मंसूबों की तामीर तेजी से जारी। तारीख में पहली बार 6000 अरब रुपए के टैक्स महसूलात की रिकॉर्ड कलेक्शन। पहली बार 2 करोड़ मुस्तहिक घरानों को 120 अरब रुपए की एहसास राशन रियायत की फराहमी। पहली बार घर की खरीदारी के लिए सैकड़ों अरब रुपए के सस्ते और आसान कर्जाजात की फराहमी। कोरोना के खिलाफ NCOC की कामयाब हिकमत अमली आलमी इदारों की जानिब से मिसाल करार। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मुत्तफिका मंजूरी। वजीर आजम पाकिस्तान की रहनुमाई में अवामी खिदमत का ये सफर जारी रहेगा। इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान सबके लिए। हुकूमत पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक कोयटा और लसबेला के अलावा तमाम अजला में इंतखाबात 29 मई 2022 को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि कोयटा और लसबेला में हल्का बंदी की तकमील के बाद इन अजला में इंतखाबात का शेड्यूल बाद में दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी पर जारी काम पर भी ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत की कि नजरसानी के काम की मुकम्मल निगरानी और मॉनिटरिंग की जाए ताकि तमाम अहल अफराद के वोटों के इंदराज को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 18 अजला में 31 मार्च को पोलिंग होगी। इस सिलसिले में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। दीगर अजला की तरह दीर बाला में भी इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। इलेक्शन सेल से यासर नजीर की रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जिला दीर बाला में इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियां जारी हैं। इस जिला की तमाम 6 तहसीलों में चेयरमैनशिप के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं और वोटर्स से मुसलसल राब्ते में हैं। इस जिला में कुल वोटर्स की तादाद 5,52,263 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,17,168 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,35,095 है। यहाँ कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 383 है, जिसमें मर्द पोलिंग स्टेशन 71, खवातीन पोलिंग स्टेशन 66 जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन 240 हैं। यहाँ कुल पोलिंग बूथ 897 हैं। यहाँ के अवाम अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरजोश हैं। अब देखना यह है कि 31 मार्च को किस सियासी जमात को बरतरी हासिल होती है। यासिर नजीर, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर-ए-आज़म के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार को सराहा है। तफसील शाहरुख शफी की इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के मालियाती प्रोग्राम के डायरेक्टर ने पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तारीफ करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कुदरती माहौल की बड़े पैमाने पर बहाली के इक़दामात के लिए पाकिस्तान का 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा अहम है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती निज़ाम की बहाली की आलमी कोशिशों में पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को मरकजी हैसियत हासिल है। पाकिस्तान के लिए UNEP की जामे रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तानी हुकूमत कुदरती माहौल की बहाली के लिए नुमायां इक़दामात कर रही है। मज़मून में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती बहाली की दहाई में पाकिस्तान का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा एक नुमायां पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मालियाती प्रोग्राम की जानिब से माहौलियाती निज़ाम की बहाली में पाकिस्तान के अहम किरदार के एतराफ़ पर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम की टीम की तारीफ की है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने UNEP की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया कि हम तारीख के इस मोड़ पर हैं जहां हमें कुदरती माहौल की बहाली के लिए काम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान इस कोशिश की क़यादत कर रहा है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमर बिल मारूफ जलसे ने मुल्क भर में सियासी जलसों की एक नई तारीख रकम की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक कॉल पर मुल्क के कोने कोने से लाखों अवाम उमड़ आए। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ग्राउंड में जगह नहीं है, दरख्तों पे हम चढ़े हुए थे। पाकिस्तान का इमेज जो है वो बाकी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही अच्छा खान साहब ने प्रेजेंट किया है। मेरी आवाम का लीडर सच्चा है। मेरे उम्र है 75 का, हम इमरान खान को जिंदाबाद कीजिए। काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए। दुआ है उनके लिए बहुत सारी, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। इमरान खान ऐसा है कि देश मुल्क को बचा सकते। खान साहब के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं। इमरान खान इस वक्त पासबान है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना के इस्लामोफोबिया का बिल मंजूर करवा के। इमरान खान जीतेगा, इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत के इलाके शहरी खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन में 28 और 29 मार्च की दरमियानी शब में ये कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई है, जिसके मुताबिक दहशतगर्द कमांडर साजिद, अलीम, आफ्ताब और फजलुर रहमान शामिल हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों और अगवा बराए तावान के घिनौने वाक़यात में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया।
آگاہ کرتے ہیں آپ کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے، جہاں پر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ خاتون کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کو بری کیے جانے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آسیہ اندرابی اور دیگر حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے بھارت پر واضح کیا کہ وہ کشمیری قیادت کو جیلوں میں بند کر کے ان کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتا۔ KMS کے مطابق بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی عدالت نے نظر بند حریت رہنما آسیہ اندرابی، فوٹو جرنلسٹ کامران یوسف اور جاوید احمد بٹ کے خلاف درج کیے گئے جعلی فنڈنگ کیس میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ آسیہ اندرابی اور دیگر 2 افراد کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں۔ کشمیری ٹرانسپورٹرز نے بھارتی حکومت کے مزدور دشمن پالیسیز کے خلاف کل مقبوضہ علاقے میں مکمل پہیہ جام ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان نظیری لوک سبھا میں یہ اعتراف کیا ہے کہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں 34 غیر باشندوں نے جائیدادیں خریدی ہیں۔ مودی حکومت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی غرض سے غیر مقامی لوگوں کو بسانے کے لیے علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین الطاف حسین وانی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 49ویں اجلاس کے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے عالمی ادارے پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کے نظر بند کشمیری کارکنوں خرم پرویز اور محمد احسن اونتو کو رہا کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بھارت کی ریاست کرناٹک میں 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ بعض مسلم طالبات کو جو حجاب پہن کر امتحان میں شرکت کی خواہشمند تھی، شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ بحالت مجبوری بعض مسلم طالبات نے حجاب کے بغیر امتحان دیا، جبکہ بعض طالبات نے امتحانات کا بائیکاٹ کیا۔ بنگلور میں امتحانی مرکز کے ایک مسلم سپروائزر کی ڈیوٹی پر حجاب پہننے پر معطل کیا گیا۔ نور فاطمہ راجا جی نگر میں 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کی نگرانی کے دوران اسکارف پہنے ہوئے تھی، جس پر ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حجاب کے معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ کے 15 مارچ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شاہی بری فوج کی مشترکہ مشقیں خیرپور ٹامیا والی میں اختتام پذیر ہو گئیں۔ ISPR کے مطابق دونوں برادر ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان مشترکہ تربیتی مشق کا مقصد تکنیکی مہارت اور پیشہ ورانہ معیار کو بلند کرنا تھا۔ مشق میں مختلف شعبوں میں آپریشنل تجربات کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ اور 1948 کے بعد پہلی بار سری لنکا کو بدترین مالیاتی اور اقتصادی بحران کا سامنا ہے۔ پیٹرول اور دیگر اشیاء کی قلت سے تنگ آ کر سری لنکن عوام صدر راجا پاکسے کی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ سری لنکا میں اقتصادی بحران کی بڑی وجہ غیر ملکی قرضے، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کرونا وبا کے دوران ملک میں سیاحت سے ہونے والی آمدنی رک گئی اور ترسیلات زر میں کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجہ میں معاشی بحران گہرا ہوتا چلا گیا۔ سری لنکا میں اس وقت پیٹرول کی شدید قلت ہے، جبکہ روزمرہ استعمال کی اشیاء بھی آسانی سے میسر نہیں۔ مہنگائی نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بحران کے دوران مہنگائی میں مجموعی طور پر 25% اضافہ ہوا، ادویات 29% اور پیٹرول کے نرخ 43% تک بڑھ گئے ہیں۔ سری لنکا کے صدر راجا پاکسے نے 2019 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران ٹیکسوں کی شرح میں کمی کا وعدہ کیا تھا، جس پر عمل کے باعث ریونیو وصولی کم ہو گئی۔ مہنگائی اور غذائی اشیاء کی قلت کے باعث عوام کا جینا محال ہو گیا۔ اس بحران میں پیٹرول کے حصول کی کوششوں میں قطاروں میں لگے 4 افراد دم توڑ گئے، جس کے نتیجے میں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین راجا پاکسے سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کنبے کی تشکیل کے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ بڑھاپے کا سہارا بچوں کی زیادہ تعداد نہیں، بلکہ قابل اور لائق اولاد ہوتی ہے۔ سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness.
روس اور یوکرین کے وفود کے درمیان مذاکراتی اجلاس استنبول میں ختم ہو گیا ہے۔ فریقین کے درمیان 2 ہفتے سے زیادہ عرصے کے دوران یہ پہلے براہ راست مذاکرات ہیں۔ مذاکرات کے بعد روسی وفد کا کہنا ہے کہ انہوں نے بعض شقوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ یوکرین کی تجاویز صدر ولادیمیر پوٹن تک پہنچائیں گے۔ فریقین کی جانب سے اتفاق کے بعد پوٹن اور زیلنسکی کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہمارا یقین ہے کہ ایک منصفانہ امن سب کے مفاد میں ہے، جھڑپوں اور کشیدگی میں کسی کا فائدہ نہیں۔ فریقین کے درمیان جلد از جلد فائر بندی ضروری ہے۔ ہلال احمر کی بین الاقوامی تنظیم ICRC نے روس اور یوکرین پر زور دیا ہے کہ وہ بامقصد مذاکرات کے ذریعے ماریوپول اور دوسرے شہروں سے لوگوں کے باحفاظت انخلاء کو یقینی بنائیں۔ جنیوا میں تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل رابرٹ مارٹینی کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین ICRC کو علاقے کا دورہ کرنے کی اجازت دیں تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحنوں میں توسیع کے بعد مزید 20,000 نمازیوں کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم میں 3,26,000 نمازی عبادت کر سکیں گے۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مسجد نبوی کا دورہ کیا اور نئے صحنوں کا معائنہ کیا۔ گورنر مدینہ منورہ نے انتظامیہ کو تاکید کی کہ رمضان کے دوران زائرین کو اعلیٰ اور معیاری خدمات فراہم کی جائیں۔ اور قازقستان نے 1 ماہ کے لیے خام تیل کی برآمد میں 20% کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق کیپسن پائپ لائن کنسورشیم کے کچھ حصوں کو طوفان سے نقصان پہنچنے کے بعد تیل کی برآمد میں کمی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائپ لائن کے مکمل طور پر فعال ہونے تک 3,20,000 بیرل یومیہ یا 20% کم خام تیل برآمد کیا جائے گا۔ قازقستان اپنے 3 مورنگ پوائنٹس میں سے صرف 1 کے ساتھ کام کر رہا ہے، دوسرے کی مرمت اپریل کے آخر تک متوقع ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ خواتین سے متعلق غیر اخلاقی گفتگو نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ PTI رہنما مسرت جمشید چیمہ کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نالائقوں کا ٹولہ ہے، حکومت کو گرانے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ استعمال ہو رہی ہے۔ یاسر حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ خواتین کو عزت دینا ہماری اقدار کا حصہ ہے، گھروں میں بیٹھی خواتین کے بارے میں جملے کسنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بے نظیر بھٹو کے بارے میں غیر اخلاقی گفتگو کی جاتی تھی۔ خاتون اول کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنتی، نون لیگ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، اسی لیے ذاتیات پر حملے کرتی ہے۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، ان کے بارے میں جملے بازی کی جائے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے، اس نے جہاں اور بہت ساری برائیاں شروع کی، وہاں یہ برائی بھی انہوں نے شروع کی۔ پچھلے 3.5 سال میں بار بار یہ لوگ خاتون اول کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ آپ بار بار کسی کے مذہبی عقائد کو بیچ میں لا کے، اس کو غلط نام دے کے، غلط رنگ دے کے آپ بار بار یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی سیاسی بات ہے تو وہ کریں۔ سیاست میں آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پر ناکام ہوئے ہیں۔ جس منہ سے آپ ووٹ کو عزت دے رہے تھے، اسی منہ پہ آپ نے چیری بلاسم مل لی ہے۔ رہنما تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ تحریک انصاف نے کبھی غیر سیاسی لوگوں پر سوالات نہیں اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ خاتون اول پر کیچڑ اچھالنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ احساس کفالت کی جاری ادائیگیوں کے حوالے سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ خواتین رقم گن لیں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید کے بجائے کمپیوٹرائز رسید لیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس تعلیمی وظائف لینے والے خاندانوں کے پیسے 14,000 سے لے کر زیادہ آتے ہیں۔ کسی کو خواتین کے شناختی کارڈ پیشگی رکھنے، انگوٹھا لگوا کر بعد میں آنے کا کہنے کی اجازت نہیں۔ بدعنوان عناصر اللہ کا خوف کریں اور غریبوں کی آہ سے بچیں۔ اسلام آباد میں ورکنگ جرنلسٹ اور مختلف شعبوں کے حوالے سے بیٹ رپورٹرز کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ معروف جرمن ادارے DW اور نجی تنظیموں کے اشتراک سے تعمیری صحافت کے عنوان سے منعقد کی جانے والے ورکشاپ سے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل عاصم کھچی، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر عابد عباسی اور دیگر مقررین نے کہا کہ شفاف اور درست خبر کے لیے تعمیری صحافت کا فروغ انتہائی اہم ہے۔ شرکاء نے کہا کہ خبر یا تجزیے کے ساتھ اگر مسائل کا حل بھی تجویز کیا جائے تو معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔
آگاہ کرتے ہیں آپ کو موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ خطہ پوٹھوہار، مری، گلیاد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔